अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया भर में जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो कंप्यूटर एजुकेशन है, उसको बहुत प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है। आईटी की बात करते हैं हम, एआई की बात करते हैं। दुनिया पूरी मतलब एक जो ट्रेंड है वो टोटली इस तरफ चेंज हो गया है कि जो आपका फ्यूचर, आपका जो करियर है, जितना हो सकता है आप अपने यूथ को इस तरफ मोड़ें, उनको आईटी और एआई की एजुकेशन दें। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर साजिद यासीन उनका नाम है। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर एक वोकेशनल ट्रेनिंग जो सेंटर है उसके प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके इदारे के अंदर ओवरऑल कितने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, आईटी की एजुकेशन दी जा रही है, किस तरह से हमारी यूथ इसमें इंटरेस्ट ले रही है और उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और कितनी हर्डल्स उनको आ रही हैं। क्योंकि अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है, एक्सेस नहीं है मैक्सिमम लोगों की। तो क्या इसकी वजह से भी उनका जो गोल है या उनकी जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं या कोई उनको मसला आता है उसमें, इन सब पे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहते हैं वो। सबसे पहले तो आपको पॉडकास्ट में खुशामदीद। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके इदारे के अंदर या आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, तो आप कितने एक बच्चों को मतलब अभी तक पढ़ा चुके हैं या कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आप अपने बच्चों को सिखाते हैं अपने इदारे के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बात की पहले आईटी के हवाले से, तो ओवरऑल आईटी की फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो मुज़फ़्फ़राबाद या एजेके की बात करें तो हमारे पास उस तरह के उस लेवल की हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि जो लोग आईटी ग्रेजुएट्स होते हैं वो यहीं पे अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। हमारे मोस्टली लोग जो आईटी में ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद यहाँ से मूव करते हैं आउट कंट्रीज़ की तरफ या फिर पाकिस्तान के बड़े शहरों में जाते हैं। वहाँ पे देखा जाता है बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं जो उनको हायर करती हैं और उनसे काम लेती हैं। अगर उसी बनिस्बत अगर हम कश्मीर की बात करें, जहाँ पे कश्मीर के अंदर एक बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी आईटी ग्रेजुएट्स की, जो इस टाइम तक बिल्कुल फ्री है और उनको कोई जॉब्स नहीं है। अगर गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो उनकी कोई जॉब नहीं है, वो जॉबलेस हैं। और इसी तरह अगर हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं जहाँ पे वो जाके अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। यहाँ पे ये कश्मीर का एक बड़ा वीक पॉइंट है कि आईटी के हवाले से अभी तक जहाँ दुनिया एआई की आर्टिफिशियल रोबोट्स जनरेट कर रही है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो कश्मीर के अंदर अभी तक हमारे पास बेसिक नीड नहीं है जो आईटी। हमारे पास 4G इंटरनेट नहीं है। ऐसा ही है एग्जैक्टली। इंटरनेट की बात करें तो जो इंटरनेट होता है तो वो बिल्कुल ही स्लो होता है। कभी कभी अगर रूम के अंदर जाएं तो वो 2GB आ जाता है और अगर बाहर कहीं जाके देखें तो वो 3G और 4G यूज़ होता है और उस पर भी अच्छा लोडिंग नहीं होती। अच्छा साजिद, आप खुद भी आईटी ग्रेजुएट हैं और आप आगे भी सिखा रहे हैं, तो एक तो आपने बात की इंटरनेट की, एजुके के अंदर बहुत मसले हैं, और कौन कौन सी हर्डल्स होती हैं आईटी ग्रेजुएट होने के नाते जो आपने फेस की और आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट्स को भी फेस करनी पड़ती हैं? देखें, मैं अपनी ज़ाती अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब हमने ग्रेजुएशन की तो उसके बाद हमने देखा कि अपने इर्द गिर्द की कौन सी ऐसी आपने ये कह सकते हैं कंपनी है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस है, इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे हम कश्मीर के अंदर रहते हुए हम अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। तो हमें बहुत तलाश के बाद भी हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आईटी से रिलेटेड नहीं मिली। जहाँ पे अगर हम बात करें तो बिलिंग से रिलेटेड है लदा, यहाँ पे आईटी से रिलेटेड बहुत कम होता है। फिर लोग यहाँ से मूव करते हैं और मोस्टली लोग जिन लोगों को, अगर हम एक देश से बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिलीज होती हैं और इस लेवल पे अगर हम बात करें तो हम आउट सिटीज़ या आउट कंट्रीज़ में मूव नहीं कर सकते। तो इस सूरत में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सी वीकनेस हैं, हर चीज़ में हमारे पास रुकावट है। कोई भी इंडस्ट्रीज इस लेवल पे नहीं जो हमें बेसिक हमारी नीड को फुलफिल कर सके। ऐसा ही है। और आप एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चूँकि आप उसमें काम कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें, तो मुझे बताएं कि क्या समझते हैं स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, अगर अपना करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर गेन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? देखें, जैसे कि आपने बात की, मैं एक अदारे में कंप्यूटर ट्रेनर हूँ और अदारे को रन कर रहा हूँ। वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। अब अगर हम आईटी की बात करें, यहाँ पे चूँकि हमारा मेन फोकस आईटी है, तो आईटी के वाले से अगर बात करें तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्सेज तो करते हैं, लिहाजा उन कोर्सेज से करने के बाद उनके पास कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं जो उन कोर्सेज की, उन स्किल्स को कहीं पे वो यूज़ करके अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके। तो लोग कोर्स करते हैं, 3 मंथ या 6 मंथ का कोर्स करते हैं
اور اس کے بعد فری لانسنگ یا پھر آپ کے اپ ورک پہ جا کے کام کرتے ہیں یا ادرس کوئی پلیٹ فارم ہے جس پہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو خطرات رہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا اسکیم ہو جائے گا، اسکیم ہو جائے گا، اس چیزیں کی یہ چیزیں تو رہتی ہیں ساتھ ساتھ. اور اس طرح سے لوگ پھر اپنا مین فوکس آئی ٹی کی طرف نہیں رکھتے اور پھر وہ ڈیورٹ کرتے ہیں اندر اسکلز کی طرف. تو حالانکہ آئی ٹی کی اسکل اگر ہم بات کریں تو آئی ٹی کی اسکل بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اسکل سیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ محنت بھی کرتے ہیں، اسٹرگل بھی کرتے ہیں، تو ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آئی ٹی اسکل آپ کے لیے بہت اچھی انکم جنریٹ کر سکتی ہے. لہٰذا بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں بیسک انڈسٹریز یہاں پہ ہونی چاہیے، اور جن انڈسٹریز کے ذریعے وہ لوگ جا کے کام کریں، خود کو گروم کر سکیں، اور دن وہ فری لانسنگ پلیٹ فارم کی طرف جائیں، وہاں سے جا کے اپنا سورس آف انکم بھی جنریٹ کریں، اور یہاں پہ لوکل انڈسٹریز سے اپنا سورس آف انکم جنریٹ کر سکیں. یہ تھوڑے سے ہمارے یہاں پہ ویکنیس ہیں. اگر ہم انڈسٹریز یہاں پہ نہیں ڈیولپ کریں گے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آئی ٹی میں ترقی کر چکے ہیں. سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ کیا آپ نے صرف آپ کے ادارے کی بات نہیں کری، میں اوور آل ایجوکیشن کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ جو ایجوکیشن ہے، مطلب ہماری ڈگریز ہوتی ہیں، کمپیوٹر سائنس میں BS ہوتا ہے، گریجویشن ماسٹرز لیول تک ہوتا ہے، تو کیا وہاں پہ کوئی پریکٹیکلی مطلب وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں یا صرف تھیوریٹیکلی ہوتا ہے کہ بچوں نے کتابیں ریٹ لی، انہوں نے پیپر دے دیے، CGPA لے لیا، ڈگری لے لی اور آتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ کوئی ایسی چیز بھی آپ نے آبزرو کی، آپ نے دیکھی ہے یا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو ہماری AJK یونیورسٹی ہے، اور یہاں پہ جس لیول پہ آئی ٹی پہ کام ہونا چاہیے اس لیول پہ کام نہیں ہو رہا. حالانکہ ہمارے ٹیچر بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی اسٹرگل کرتے ہیں. لہذا ہمارے پاس کمی وہیں پہ آتی ہے کہ ہمارے پاس وہ گیجٹ نہیں ہیں جن کو وہ یوز کریں. ہماری لیبز اتنی اسٹیبلش نہیں ہوئی اور اتنی فل یہ آپ کہہ لیں کہ فل فنکشنل لیب نہیں ہے ہمارے پاس جہاں پہ لوگ جا کے کام سیکھیں اور ان پہ امپلیمنٹ بھی کر سکیں. تو یہ ہماری ویکنیس ہے. ہماری یونیورسٹیز کے اندر بھی ویکنیس ہے. اور تھیوریٹیکل تو زیادہ فوکس تھیوریٹیکل ہی ہوتا ہے. ہر چیز کے لیے آپ کے پاس بکس ہیں، آپ ان بکس کو ریڈ کرتے ہیں، اور ان کی تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکل کا اگر ہم کمپیریزن کریں، پریکٹیکل بہت کم ہوتے ہیں ہمارے، تھیوری زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے پورے آئی ٹی کے سلیبس کے اندر، کریکولم کے اندر. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہم سارے دیکھتے ہیں کہ ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چلتی ہے، ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کہ ڈگری ورسز اسکل، مطلب یہ چیز کہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں. ایک ٹائم تھا کہ ڈگری کو بہت ویلیو کیا جاتا تھا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ڈگری اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے. اگر آپ اسکل ہوگی تو آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات کتنی سچ ہے؟ دیکھیں ڈگری تو آپ کے لیے ڈگری بھی لازمی ہے، اسکل بھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے امپارٹنٹ ہے. ہاں اگر اسکلز ہوگی ڈگری کے لیے آپ کو جاب اور اس میں رہنا پڑے گا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اسکلز ہے تو آپ اپنا سورس آف انکم خود جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی جاب یا کسی ادارے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سیلف امپلائڈ بن کے اپنا کام کر سکتے ہیں. آئی ٹی کی اگر ہم اسکلز کی بات کریں، فری لانسنگ میں ہمارے پاس بہت سے پلیٹ فارم ہیں جن پلیٹ فارم کے ذریعے آپ آن لائن جاب کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے ہی اپنی سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. آج کل جس میں زیادہ ٹرینڈ، جیسے ابھی AI کا دور ہے، AI کے ذریعے بہت سی چیزیں شارٹ کٹ کی طرف چلی گئی ہیں. تو اگر آپ آن لائن یہی کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں تو آپ ایک اچھی سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ کچھ ایسی ہم اگر بات کریں اسکلس کی، آئی ٹی سے ریلیونٹ، جو یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس جن کو شوق ہے، انٹرسٹ ہے اس طرف آنے کا، اس فیلڈ کو پڑھنے کا یا اس میں کریئر بنانے کا، تو ان کو وہ لازمی کرنی چاہیے، ان کو پریفرنس پہ وہ رکھنی چاہیے. کوئی ایسی اسکلس آپ بتا سکتے ہیں کچھ؟ جی ایسا ہی. ابھی دیکھیں اگر ہم بات کریں آپ کی آن لائن جابس کی یا فری لانسنگ کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جا کے آپ اپنی اسکلز کو یوٹیلائز کر کے ایک اچھی سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، اور اس کے علاوہ ویب ڈیولپمنٹ ایک اچھے آپ کے پاس اسکلز ہوگی تو آپ ایک اچھی سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. جیسے آج کل کے دور میں ہر ایک ادارہ، ہر ایک انسٹیٹیوٹ آن لائن کی طرف جا رہا ہے، تو وہاں پہ اگر ویب ڈیولپمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں اور آپ ایک اچھا سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. آپ ریگولر کام کریں گے تو دن جا کے ایک اچھی سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح AI پہ آپ AI کی اسکل سیکھ سکتے ہیں. گو آن کے IT ایک بہت بڑی فیلڈ ہے تو اس کو ہم اتنا جلدی تو کلوز نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کچھ وہ بیسک سکلز ہیں جن کو سیکھ کے آپ ایک اچھی سورس آف انکم آپ نے بات کی AI سیکھنے کی، تو کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ AI ول ریپلیس ہیومنز اور ان کی جابس لے لے گی اور وہ سارا کچھ کر لے گی؟ کیا اس میں کوئی سچ ہے یا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اگر دیکھیں جس طرح سے ابھی سچویشن چل رہی ہے
تو آپ ایک بندے کو جو کام کرنے کے لیے 2 اور 3 ہارس چاہیے تھے، اے آئی وہی کام آپ کے ود ان 2 منٹس 3 منٹس آپ کے وہ ٹاسک پرفارم کر کے دے رہی ہے. تو یہ اگر اسی طرح کام چلتا رہا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی وومن کو ریپلیس کر سکتی ہے اور وومن کو جاب لیس کر سکتی ہے. اچھا ساری جی بات بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، کنٹریبیوٹیو فیکٹرز ہیں جن کو اگر ریموو کر دیا جائے تو ہمارے ایچ کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر کمپیوٹر ایجوکیشن جو اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں وہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہماری اکانومی میں اور بہتر انداز میں اپنا جو فائنینشیل وہ ایک ریسورس ہے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. کون سے ایسے کچھ 2 3 4 فیکٹرز جو آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ کام ہونا چاہیے، یہ جو چیزیں یہ بہت بڑی مشکلات ہیں؟ دیکھیں اگر اس کی بات کریں تو ہمارے پاس سب سے پہلے یونیورسٹیز لیول پہ اگر بات کریں، کالجز لیول پہ بات کریں، جو ہمارے کریکولم ہے اس کے اندر تھیوری کی بجائے ہمیں پریکٹیکل کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے آئی ٹی میں، اور ہمیں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس اسٹوڈنٹ سے تیار کروانے چاہیے. جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس آج وہ تیار کریں گے کل وہ ایک بڑے ڈیولپر بن سکتے ہیں، ایک بڑے پروجیکٹس کے لیے وہ تیار ہو سکتے ہیں. اور یہ چیزیں اگر ہوں گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ آئی ٹی کی فیلڈ میں مزید کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اسکلز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اسکلز پہ جب تک ہم فوکس نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہمارے آنے والی یوتھ وہ ترقی کرے گی آئی ٹی کی فیلڈ میں. تو اس پہ مین فوکس کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو مین فیکٹر ہے ہمارا انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی اچھی ہونی چاہیے. تو ہوپ فلی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک اچھی یوتھ تیار کر سکتے ہیں جو آئی ٹی کی فیلڈ میں ایک اچھے ویلیو رکھتی ہو، اچھی ڈیولپمنٹ کر سکتی ہو اور اچھی سورس آف انکم آئی ٹی کے ذریعے سورس جنریٹ کر سکتی ہو، اور اس میں اپنی کنٹری میں بھی اپنا کنٹریبیوٹ پرفارم. اچھا ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم سے اسکپ ہو گیا کہ گورنمنٹ لیول پہ اگر ہم بات کریں تو ایچ کے اندر گورنمنٹ جابس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنا ہے ہمارے پاس کوئی پوسٹ ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو رہے ہیں تو ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ اس طرح سے گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، وہاں پہ پوسٹیں ہوتی ہیں، اس کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ کیا دیکھیں ابھی اگر بات کریں تو ہماری آئی ٹی کے حوالے سے، آئی ٹی ٹیچرز کے حوالے سے بات کریں اسکولوں میں، تو اس کے لیے آج سے 5-6 سال پہلے ایک آئی تھی کہ آئی ٹی کی ہر اسکول میں ایک پوسٹ مطلب لازمی ہوگی، ہر اسکول میں ایک پوسٹ ہوگی اور وہاں پہ ایک کمپیوٹر انسٹرکٹر یا ایک ٹیچر رہے گا. لہٰذا وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. لہٰذا ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے آج رات کو جو ہمارا تعلیمی پیکج ہوا ہے اس کے اندر یہ چیز ہے جس میں آئی ٹی کی تقریباً ایک پوسٹ ہر اسکول میں دی ہے. تو یہ ایک دم آج آیا، یہ آج سے چند سال پہلے آتا تو میں بھی ہم آج کسی اور سچویشن میں ہوتے. لہٰذا یہ جو ابھی آ رہا ہے تو اگر ایسا ہی مزید جاری رہے تو ہوپ فلی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی میں ہم ترقی کر رہے ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس آئی ٹی میں آگے بڑھ رہے ہیں، آئی ٹی کی طرف فوکس کر رہے ہیں، اور ہم ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہم انشاءاللہ ادر کنٹریز کے ساتھ کمپٹیشن کر سکتے ہیں. اور صحیح ہے، چلیں یہ بھی خوش آئند اقدام ہے کہ گورنمنٹ نے ایٹ لیسٹ اس بارے میں سوچا تو صحیح. تو چلیں سائز بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کے بارے میں جان کے، آپ کے ادارے کے بارے میں اور جتنی بھی چیزیں آپ کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں ان سب کے بارے میں. تو امید ہے یہ سفر ایسے جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ تھے سائز جو بتا رہے تھے کہ آئی ٹی کی جو ایجوکیشن ہے ایجوکے کے اندر اسپیسیفکلی کس طرح سے گریجویٹ ہو رہے ہیں لوگ، لیکن ان کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہیں، انڈسٹری نہیں ہے، گورنمنٹ کی پرائرٹیز نہیں ہیں، اور اسٹوڈنٹ سیکھنا تو چاہتے ہیں، وہ کام تو کرنا چاہتے ہیں، کریئر تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر میں اگر آئی ٹی کی ڈیمانڈ ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ٹرینڈ سارے چینج ہو گئے ہیں. اب ڈاکٹرز، انجینئرس یا وہ ایک جو ٹپیکل سسٹم تھا ایجوکیشن کا جس میں 2-3 جو پروفیشنس تھے ان کو اہمیت ملتی تھی، اس کے بجائے سارے لوگ اسی طرف آئی ٹی انجینئرز اور ان ساری چیزوں کو پریفرنس دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.